الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والبرهان الرشيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم. میٹھا ہے جب صلی اللہ نام محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے تو بنا دیتا ہے بس نام محمد. علی امام منست و من غلام علی، ہزار جامی گرامی فدا بنام علی. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل کر ہے، کسی پہ رنگ علی ہے کسی پہ بو رسول. دیدہ دل کو کھول کر لفظ اٹھا نماز میں، دیدہ دل کو کھول کر لفظ اٹھا نماز میں، پہلے حسین کی طرح سر کو جھکا نماز میں. دیدہ دل کو کھول کر لفظ اٹھا نماز میں، پہلے حسین کی طرح سر کو جھکا نماز میں. شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی نماز ہے، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی نماز ہے. خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز. مہمان بنا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی، مہمان بنا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی. کھانا تو درکنار تھا پانی کی بوند تب نہ دی. الحمدللہ آج 5 محرم الحرام ہے. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آج ماہانہ محفل نوچندی جمعرات محفل ذکر مصطفیٰ و شان اولیاء مناتے ہیں. آج محفل ذکر مصطفیٰ و شان حسین ہے. وہ حسین جو پیارے آقا مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے ہیں. عید کا دن ہے. امام حسن اور امام حسین سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اے حسین چلو عید کی نماز پڑھنا. امام نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ نانا جانا، عرب کے لوگ سفید اونٹوں پہ سوار ہو کر عید پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی سواری نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اے حسن اے حسین تمہاری سواری وہ ہوگی جو آج تک کوئی ایسی سواری پہ سوار نہیں ہوگا. ایک کندھے پہ امام حسن کو بٹھایا اور دوسرے کندھے پر امام حسین کو بٹھایا اور عید کی نماز پڑھنے کو حضور گئے. اور عید کی نماز پڑھنے نہیں گئے، پڑھانے گئے. وہ حسین قربان جاؤں کہ امام حسن کو ہرنی کا بچہ پسند آ جائے تو حضور ہرنی کا بچہ لے آئے. اور امام حسین بولے نانا میرے لیے نہیں لائے، یہ تو میں لوں گا. اب حسن کا ہے 11 مہینے کی عمر کا پھیر ہے. امام حسن امام حسین سے 11 مہینے بڑے ہیں اور امام حسین 11 مہینے چھوٹے ہیں. اب عمر بھی کم ہے
اب وہ کہے کہ نانا ہرنی کا بچہ میں لوں گا، امام حسن کی گود میں تو ہے مگر چھین رہے ہیں، بچے ہیں۔ امام کی آنکھوں میں نم آنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری، ابھی گفتگو چل رہی تھی، مجھے چاہیے کبھی آقا امام حسن کی گود سے لے کے امام حسین کی گود میں دے دیں، کبھی امام حسین کی گود سے لے کے امام حسن کی گود میں دے دیں۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اب امام حسین کا چہرے پہ نم آیا، چہرے پہ نم آیا، دل پہ علم آیا، غم آنے لگا۔ رب نے فرمایا جبریل، فرمایا جی رب جلیل، فرمایا میرے حسین کے رونے سے پہلے دوسرا ہرنی کا بچہ بھی پہنچا دیا۔ یہ وہ حسین ہے جس کا رونا خالق کائنات، مالک ارض و سما، قوت المتین، پروردگار عالم کو بھی پسند ہے۔ وہ حسین جبریل ہرن کو کیا ہرنی کا بچہ چھوڑ ہرنی بھی ساتھ آتا۔ امام حسن اور امام حسین کے پاس، دونوں کے پاس ہرنی کا بچہ ہو گیا۔ ماں کھڑی، قربان جاؤں وہ حسین، عید کا دن ہو، سب لوگ نئے کپڑے پہنے ہوں، امام حسن امام حسین امی سے کہیں، سیدہ کائنات سے، فاطمہ الزہرا سے، سیدہ طیبہ سے کہ امی جان نئے سوٹ سب پہن کے آئیں گے، آج ہمارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں نئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، امام الانبیاء، سراپا رحمت نبی، نور مجسم، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کریں، بابا جان حسنین کریمین نئے سوٹ کے لیے رو رو ضد کر رہے ہیں کہ سب نئے کپڑے پہن کے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، جبریل جنت کا لباس لے کے آ رہے ہیں، جنت سے جوڑے لے کے آ رہے ہیں، اور وہ حسین جن کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہوں، وہ حسین جن کے لیے جنت سے کھانے آتے ہوں، وہ حسین جن کے لیے جنت سے بچھونا آتا ہو، وہ حسین جن کے گھر میں ملائکہ اور فرشتے بغیر حکم کے آتے نہیں ہو۔ سیدہ کائنات وہ ماں فاطمہ الزہرا، سر سے رپٹہ اتر جائے تو سورج نہ نکلے، کیا بات ہے اس گھرانے کی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ۔ جس طرف اشارہ کرے چاند اس طرف ہو جائے، جس طرف اشارہ کرے چاند کے تو ٹکڑے ہو جائے، جس طرف اشارہ کرے سورج اس طرف ہی گھومے۔ میرے آقا کی شان تو اعلیٰ ہے، میرے آقا کی شان تو اعلیٰ ہے۔ امام جھولے میں ہوں تو اشارہ کرے تو سورج بھی اس طرف ہو جائے۔ ایسی تھوڑی اعلیٰ حضرت نے کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اینے نور تیرا سب گھرانہ۔ وہ حسین جو رات کو بھوک کے مارے چہرے سے پھیکا رنگ پڑ جائے، فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں علی کو بھیجے، بے موسم درخت کے اندر پھول بھی لگ جائیں، پھل بھی لگ جائیں، علی جھاڑے جھڑ بھی جائیں،
کو پانی کی ضرورت تھی۔ ظالموں ایسے لفظ نہ بیان کرو، لاچار حسین، مظلوم حسین، نہ حسین لاچار ہے نہ حسین مظلوم ہے، حسین تو وہ ہے جس کو رسول اللہ کہے میں حسین سے حسین مسلم، وہ حسین جس کے بارے میں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ وہ حسین جن کو کسی چیز دنیا سے غرض نہیں، وہ حسین کہ فاروق اعظم امیر المومنین، وہ عمر جو جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں، علی مقتدی ہو بیٹھ کر سن رہے ہو، امام حسین آئے اور کہیں کہ اتر جاؤ میرے نانا کا منبر ہے، اور فاروق اعظم یہ نہ دیکھیں کہ جمعے کا خطبہ ہے، فاروق اعظم اتر جائیں اور علی کہیں کہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے، اور پوچھیں حسین یہ کیا، یہ تو میرے نانا کا منبر ہے، یہ رسول اللہ کا منبر ہے، یہ امام الانبیاء کا منبر ہے۔ فرمایا میں تو ایک اونٹ چڑھانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو عرب کے اندر اونٹ چڑھانے والے کا بیٹا ہوں، یہ تو تمہارے نانا کا کرم و فضل ہے۔ آج عمر فاروق اعظم بنا ہے، آج عمر امیر المومنین بنا ہے، آج عمر اس منبر پہ بیٹھا ہے تو نانا نے بٹھایا ہے، مگر نواسے نے کہا تو اتر کے نیچے آ۔ آداب حسین رافضیوں خارجیوں، صحابہ پہ تہمت لگانے والے، صحابہ کو گالیاں دینے والے، یاد رکھو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، قبر میں بھی ذلیل ہوگے، اور حشر میں بھی تمہارا نام ذلیلوں کی لسٹوں میں لکھے جائے گا۔ اور امام حسین کہے کہ آپ پھر منبر پہ چڑھ جائیں، تو فاروق اعظم سر جھکا کے بیٹھے ہوئے جب تک حسین نے نہیں کہا، علی کہہ رہے ہیں، مگر اولاد علی کہتی ہے تو فاروق نیچے آئے، قربان جاؤ۔ جب جمعہ ختم ہوا علی نے بولا فاروق عمر کیا بات ہے، بچے کی بات مان لی؟ فرمایا حضور نے فرمایا تھا جو میری آل سے محبت کرے گا، جو میرے آل کا ادب و احترام کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ میں نے تو رسول اللہ کے فرمان کو مانا ہے، وہ عمر قربان جاؤں دوسرے ملک کے سفیر آئے ہوئے ہوں، اجلاس چل رہا ہو، اور اپنے بیٹے کو عمر فرمائے دروازے میں جو آئے ابھی اندر نہیں آنے دیں، اندر، مگر حسین آئے تو ہرگز منع نہیں کرنا، حسن آئے تو ہرگز منع نہیں کرنا۔ ہوا یہی کہ حسین آئے، پوچھا کہ بھائی کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ حسین نے پوچھا کہ بھائی کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ فرمایا بابا نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اندر اجلاس چل رہا ہے، اندر کچھ لوگ سفیر آئے ہوئے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، تو آپ کے لیے منع نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، مگر حسین واپس آ جاتے ہیں۔ فاروق اعظم عمر فاروق ہوتے ہیں اجلاس سے پوچھتے ہیں اپنے شہزادے سے کہ کوئی آیا تھا کہ نہیں؟ حسین آئے، حسین زور سے بولو، آئے تھے تو منع کرا کہ نہیں میری مجال ہے میں منع کرا، غلام منع کر سکتا ہے؟ آپ نے تو کہا کہ ایک دن ہم کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے جب انہوں نے حسین نے اور حسن نے ہمیں کہا
کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو میں ناراض ہو کے آ گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کیا بات ہے، کیوں نہیں کھیلتا، حسنین کریمین کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو غلام کا بیٹا ہے، ہمیں برا لگا، ہم آ گئے، مگر جب آپ کو بتایا تو آپ کے سر پہ نہ دستار تھی نہ پاؤں میں چپلے تھے، آپ ننگے پاؤں باہر نکلے اور کہنے کہ جا بیٹا حسین سے لکھوا لو کہ ہم غلام ہیں، کل میں مر جاؤں تو میری قبر میں لکھ دینا کہ یہ حسین کے غلام، یہ چٹھی میری قبر میں رکھ دینا، وہ حسین۔ فاروق اعظم سے بولا شہزادہ نے، بابا میری کیا مجال، آپ گئے، آپ کیوں نہیں آئے، منع کرا ہے؟ فرمایا میں طور طریقے جانتا ہوں، میں قانون جانتا ہوں، میں نے یہ سارا قانون۔ فاروق اعظم پوچھتے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ کے سیکھا، مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ کے سیکھا ہے۔ وہ حسین جب خاندان اور قبیلے کا جو در جو کمی ہونا شروع ہوئی، مکے سے حضور کو بھیجا گیا، مدینے آئے، نانا کو مکے والوں نے اتنا تنگ کرا کہ مدینہ آنا پڑا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے مولا یہ مدینے والے، مکے والے مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے بہت پیارا ہے، اس سے زیادہ کون سی جگہ پیاری ہوگی؟ میرے مولا جو اس سے بھی زیادہ پیاری جگہ ہے، رب نے فرمایا مجھے مدینہ پیارا ہے، محبوبہ تو ادھر چلے۔ رسول اللہ کو مکے والوں نے اتنا تنگ کرا کہ مدینے کے لیے ہجرت کرنا پڑی۔ نواسے کو مدینے والوں نے اتنا تنگ کرنا پڑا کہ مدینے کے لیے، مکے کے لیے ہجرت کرنا پڑی۔ 14 شعبان، رجب شعبان ہے، کربلا سے مکے کے گورنر کے پاس خط آیا، اور آنے کے بعد گورنر ولید نے وہ خط رکھا اور حسن امام حسین کو بلایا۔ تو عائشہ کی نماز پڑھ کر آپ پھر تو وظائف کر رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جو مدینے کا گورنر تھا وہ گورنر تو تھا مگر حسین کا مانی تھا، ماننے والا تھا۔ اس نے کہا جا کے پیغام دینا کہ بلایا ہے، اب نہیں آ سکتے تو گورنر خود حاضر ہو جائے گا، غلام خود حاضر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہم قانون اور قوانین جانتے ہیں، وہ گورنر مدینے کا ہے، لہٰذا میں خود وظائف کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ عشاء کے بعد گورنر مدینہ کسی سے ملاقات، زور سے بولو، نہیں کرتا۔ حسین سمجھ گئے کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی پیچیدہ بات ہے۔ آپ خود بھی آئے اور ساتھ میں 20 نوجوانوں کو لا کر باہر کھڑا کر دیا۔ کوئی شور و شبر کی آواز ہو تو آپ نے ایک ساتھ 20 کے 20 نے اندر آنا ہے۔ امام پہنچ گئے، وہ کہنے لگا گورنر ولید کہ امام حسین گورنر کوفے سے یہ خط آیا ہے، آپ پڑھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا آپ گورنر مدینے کے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے سنانا، میرا حق بنتا ہے سننا، اور سننے کے بعد تم خط سناؤ، چٹھی سناؤ، میں اللہ کے قرآن سے جواب دوں گا، اللہ کے قرآن سے۔ بولو سبحان اللہ۔ حسین جانتے تھے کیا ہونے والا، چاہتے تو وہ چٹھی خود بھی پڑھ سکتے تھے، لوگ کہتے حسین کو پتہ ہی نہیں تھا۔
اس نبی کے نواسے ہیں جو غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کا وہ رسول. کیا سمجھتے؟ اب گورنر نے سنانا شروع کرا، چند لوگوں کے نام لیے اور سر فہرست امام حسین کا نام دیا کہ یزید کہتا ہے کہ ان سے کہو میرے ہاتھ پر دستے بیت ہو جائیں. امام نے سنا اور سننے کے بعد رب کا قرآن پڑھا، نبی کا فرمان سنایا، اور سنانے کے بعد فرمایا اے مدینے کے گورنر ولید، میں یزید پلید کے ہاتھ پر دستے بیت ہرگز نہیں ہوں گا، نہ میں ہوں گا نہ میرے گھر والے ہوں گے، نہ میرا خاندان قبیلہ ہوگا. وہ کہیں گے حضور کچھ نرمی لائی جائے کہ مدینے کے حالات بدل جائیں گے، مدینے میں لینا دشوار ہو جائے گا. قربان جاؤں امام علی مقام پر آپ نے فرمایا گورنر ولید، یہ جو تو باتیں ہمیں سنا رہا ہے یہ ساری باتیں ہمارے نانا نے ہمیں اپنی گود میں بٹھا کر سنائی. ان ساری باتوں سے ہم واقف ہیں. ہم یزید ولید زانی و شرابی کے ہاتھ پر ہرگز دستے بیت نہیں ہیں. گورنر کہنے لگا آپ حکم دیں تو میں خط لکھ کر بھیجتا ہوں جواب، نہ آپ بیت ہوں گے میں ایسے لفظ لکھ کر بھیجوں گا جس کو سن کر کوفے کا تو اس وقت بادشاہ بنا ہوا ہے، شہنشاہ بنا ہوا ہے یزید پلید، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ بھی بیت نہیں ہوں گے، دونوں کام صحیح ہو جائیں گے. مگر قربان جاؤں امام علی مقام پر آج کا سیاسی لیڈر ہوتا تو بولتا لکھ دو مدینے میں سکون سے رہ رہے ہیں، مدینے میں ہماری ایک عزت اور وقار اتنا ہے کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، دنیا ہمارے ہاتھ چومتی ہے. حسین مسکرایا، حسین زور سے بولو، مسکرائے، نہ آنکھوں میں نم تھا، نہ چہرے پہ غم تھا، نہ دل پہ علم تھا. قربان جاؤں حسین پر، ہم ہائے حسین کہنے والے نہیں، ہم واہ واہ حسین کہنے والے. ہائے ہائے کہنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو واہ واہ حسین کہنے والے. حسین نے کہا مومن وہ ہے جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، اور جو زبان پر ہے وہ دل میں ہے. جو ہم نے کہا ہے وہ سچ ہے، لہٰذا اس کو لکھ کر بھیج دیے جائے کہ حسین ہرگز یزید پلید کے ہاتھ پر بیت نہیں ہے. مگر مجھے لگتا ہے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. یہ قانون تھا عرب کا، کوئی مرتا تھا تو اس سے پہلے ہی دوسرے بیت لے لیتے تھے کہ قانون چلتا رہے نظام. اور بعد میں بتایا جاتا تھا کہ بھائی وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. امام نے معاہدہ یا یزید کی بات کو مانا یا نہ مانا بتایا. اس معاہدہ کو مانا، اس کی بات مانی، کیوں نہیں مانی؟ وجہ کیا ہے کہ حسین اس کی بات کو مان لیتے تو آج یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے. آج اپنی اولادیں، لوگ اپنی اولادوں کا نام یزید رکھتے. آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہے؟ زور سے بولو، کیوں نہیں رکھا؟ کہ یزید پلید ہے، یزید
کافر ہے. آج کا ملا تو لکھتا نہیں جی اس کو یہ نہیں کہنا، اس کو زمین کا جھگڑا تھا، جائیداد کا جھگڑا تھا. میں نے کہا ملا تجھے معلوم نہیں، لے رکھ دینا اپنے بچے کا نام یزید، جب تجھے اتنا پیار ہے یزید سے تو رکھ دے اپنے پوتے کا نام یزید، رکھ اپنے نواسے کا نام یزید. مر تو جائے گا یزید نہیں رکھے گا، اس لیے نہیں رکھے گا کہ یزید پلید ہے. حسین زندہ باد ہے، حسن زندہ باد ہے، علی زندہ باد ہے، فاطمہ زندہ باد ہے. میرے مصطفیٰ کی تو شان ہی نہیں ہے. آپ چل پڑے، گھر والوں سے مشورہ کرا کہ دیکھو کہ نانا کا وعدہ نبھانا، اسلام کو، دین کو ایک ذرہ بھر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، جانوں کے نذرانے دینا پڑیں گے. لہٰذا میں نے گورنر ولید سے کہہ دیا کہ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کری نانا جان اب مدینے والے بھی رہنے نہیں دیتے، اب ہمیں دل تو نہیں چاہتا مدینہ چھوڑنے کے لیے، مگر یا رسول اللہ نانا جان ہمیں چھوڑنا پڑے گا. وہ مدینہ جس کی گلیوں کی شان ہی نرالی ہے، جس سرزمین کی بات ہی نرالی ہے. آپ مسجد نبوی میں گئے، نماز پڑھی، شکرانے کے نفل پڑھے. وہ مسجد نبوی جہاں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب. آنکھوں میں نم آیا، چہرے پہ غم آیا، دل پہ علم آیا. چل مکے میں آ کے رہنے لگے. اب یزید نے پالیسی کو چینج کر دیا. اس کا میں نہیں، تمہارے جو تم حسین کو مانتے ہو تم بلا لو، میں کچھ نہیں کہوں گا. بھولے لوگ تھے، انہوں نے خط و کتابت شروع کی. امام علی مقام کی بارگاہ میں 150 خطوط آئے. کتنے؟ 1200 بھی لکھے ہیں مگر 1200 عقل تسلیم نہیں کرتی. 150 ایک خطوط آنا بھی مشکل تھا کہ ڈاکیہ تو نہیں تھا، سواری پہ آنا مہینوں کا سفر ہوتا تھا. 150 خطوط آئے کہ امام آپ آ جاؤ، نہیں تو ہم یزید کی ہاتھ پر بیعت ہو گئے تو کل رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم کہیں گے کہ نواسہ رسول نہیں آئے تھے. جب ایسی باتیں لکھی تو حسین نے کہا کہ اب تو جانا پڑے گا. تو اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تیار کرا. فرمایا میں آپ کو اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہوں. کیا بنا کر بھیجتا ہوں؟ بس اسی پہ گفتگو ختم کروں گا کہ بندے پریشان ہو. کیا بنا کر بھیجوں؟ نائب بنا کر بھیجوں گا. مسلم بن عقیل سے کہنے لگے کوفے کے حالات جیسے بھی ہوں آپ خط لکھنا، اور جب آپ خط لکھو گے تو میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا. جب وہاں پہنچے تو جوگ در جوگ لوگ بیت ہونا شروع ہو گئے. مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگ کیا ہونے لگے؟ 40,000 لوگوں نے بیت کری. کتنے ہزار لوگ؟ ایک دو نے نہیں، 500 نے نہیں، 1000 نے نہیں، کتنے لوگ؟ 40,000 لوگوں نے جب بیعت کری تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ میرے بھائی حسین، کوفے کے حالات اچھے ہیں، ماننے والے بڑے پختہ ہیں، وہ تو جانے دینے کو تیار ہیں آپ کے نام پر، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں. یہ تو غلام گیا تھا تو 40,000 آپ نائب بنایا تھا تو بیعت ہوئی، جب آپ آؤ گے تو لاکھوں کی تعداد ہوگی. بلایا گیا. شاعر خوب کہتا ہے
اور جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اور جن کے بچوں کو پیاسا رلایا